بلوچستان میں فدان ہندوستان کے دہشت گردوں کے حملے، کوئٹہ، قلات، مستونگ اور سرڈھاکا میں مسافر بسوں کو نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں نے بسوں سے اتار کر شناخت کے بعد 9 بے گناہ شہریوں کو شہید کر دیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا تعاقب کیا۔ دہشت گرد رات کی تاریکی میں فرار ہو گئے۔ قتل ہونے والوں میں دنیا پور کے 2 بھائی شامل۔ صدر اور وزیر اعظم کی بلوچستان کے علاقے سرڈھاکا میں مسافروں کے قتل کی شدید مذمت۔ دنیا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی کے خطرناک رجحانات سے بدظن ہوتی جا رہی ہے۔ فیلڈ مارشل کا 2 ٹوک پیغام۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس۔ کہا، 2 طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ اس کوشش کا مقصد بھارت کا خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کے خود ساختہ کردار کو گمراہ کن طور پر پیش کرنا ہے۔ فورم نے مزید کہا کہ بھارتی حمایت یافتہ اور اسپانسرڈ پراکسیز کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر ہے۔ پہلگام واقعے میں واضح شکست کے بعد بھارت اب فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کی پراکسیز کے ذریعے مذموم ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور محسن نقوی نے فیلڈ مارشل کے صدارت سنبھالنے کی خبروں کو مائنس کر دیا۔ سوشل میڈیا پر لکھا، نہ تو صدر کے استعفے کی کوئی بات ہوئی اور نہ ہی ایسی کوئی سوچ موجود ہے، نہ ایسی کوئی بات ہے کہ آرمی چیف صدارت کا منصب سنبھالنے کے خواہش مند ہیں۔ صدر پاکستان کا فوجی قیادت کے ساتھ مضبوط اور باوقار تعلق ہے۔ آرمی چیف کی واحد توجہ پاکستان کے استحکام پر مرکوز ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کو نشانہ بنانے والی مہم کے پیچھے کون ہے، ہم جانتے ہیں۔ یہ بھی جانتے ہیں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ کسے پہنچے گا۔ محسن نقوی نے فیلڈ مارشل کی صدارت سنبھالنے کی خبروں کو مائنس کر دیا۔ سوشل میڈیا پر لکھا کہ نہ تو صدر کے استعفے کی کوئی بات ہوئی، نہ ہی کوئی ایسی سوچ موجود ہے، نہ ہی ایسی کوئی بات ہے کہ آرمی چیف صدارت کا منصب سنبھالنے کے خواہش مند ہے۔ صدر پاکستان کا فوجی قیادت کے ساتھ مضبوط اور باوقار تعلق ہے۔ آرمی چیف کی واحد توجہ پاکستان کے استحکام پر مرکوز ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کو نشانہ بنانے والی مہم کے پیچھے کون ہے، ہم جانتے ہیں۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ کسے پہنچے گا۔ اس بیانیے میں شامل افراد کو پیغام ہے کہ دشمن ایجنسیز کے ساتھ مل کر جو کرنا ہے کر لو، ہم وہ سب کریں گے جو پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے، ہم کیوں نظام کو درہم برہم کرنا چاہیں گے۔ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کی خبروں کی تردید۔ کہا کہ آصف علی زرداری ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری مدبر شخص ہیں اور انہوں نے حکومت کے لیے مشکلات پیدا نہیں کی ہیں۔ کے پی میں حکومت تبدیل نہیں ہو رہی۔ بانی کے بچے قانون کے دائرے میں رہ کر تحریک چلائیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اسحاق ڈار کی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات۔ پاک روس وزرائے خارجہ کا 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار اور سرگئی لاروف کی آئندہ ہفتے دوبارہ ملاقات پر اتفاق۔ دونوں رہنما SCO وزرائے خارجہ اجلاس میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات کوالالمپور میں آسیان ریجنل فورم کے موقع پر ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آسٹریلوی وزیر خارجہ سے بھی ملے۔ 2 طرفہ مضبوط تعلقات، تجارت اور تعلیم میں تعاون کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند سے بھی ملاقات۔ معاشی اور تجارتی تعلقات کی مزید بہتری پر اتفاق۔ ملک میں بجلی چوری میں بڑی کمپنیاں ملوث ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا انکشاف۔ کہا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران 276 ارب روپے کی بجلی چوری کی گئی۔ توانائی کے شعبے کو مجموعی طور پر 591 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ حکومتی کوششوں سے 191 ارب روپے کی بچت ممکن ہوئی۔ حکومت نے چوری اور نقصانات میں کمی کے لیے 100 ارب روپے کی ریلیف کا ہدف مقرر کیا ہے۔ ای کامرس برآمدات میں اضافے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ای کامرس پلیٹ فارمز پر 3 لاکھ سے زائد پاکستانی مقامی مصنوعات فروخت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم سے بین الاقوامی ای کامرس کمپنی علی بابا گروپ کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی ملک میں ای کامرس کے فروغ کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش اہل خانہ نے وصول کر لی۔ بھائی اور بہنوئی سرد خانے سے لاش وصول کرنے پہنچے۔
بھائی نوید اصغر نے کہا کہ خبر پھیلائی گئی والدین لاش وصول نہیں کر رہے، باڈی پولیس کسٹڈی میں ہو تو قانونی تقاضے مکمل کرنا پڑتے ہیں۔ 3 دن سے پولیس سے رابطے میں تھے، 1 ماہ قبل میری پھپھو کی روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا، والدین اسی وجہ سے بھی کافی پریشان تھے۔ ایس ایس پی ساؤتھ مہروز علی کہتے ہیں ورثہ میت لاہور لے جانا چاہتے ہیں، ورثہ نے فوری کسی شک و شبے کا اظہار نہیں کیا۔ اکتوبر 2024 کے بعد سے خاتون کے رابطے منقطع تھے، ہمیرا خود فیملی سے رابطہ کرتی تھی، فیملی ان سے رابطے میں نہیں رہتی تھی۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش ممکنہ طور پر 6 ماہ پرانی ہے، پولیس کا انکشاف۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق اداکارہ کا فون اور سوشل میڈیا اکتوبر 2024 سے غیر فعال تھا۔ ان کے فیس بک اور انسٹاگرام پر آخری پوسٹ ستمبر 2024 کی ہے۔ فلیٹ کی بجلی بھی طویل عرصے سے منقطع تھی۔ کال ریکارڈز کے مطابق آخری رابطہ آن لائن ٹیکسی ڈرائیور سے ہوا تھا۔ کھانے پینے کے سامان کی میعاد سے لاش کے پرانے ہونے کی تصدیق۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اصل حقائق کے لیے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار ہے، جس میں 1 سے 2 روز لگ سکتے ہیں۔ تفتیش کے بعد موت کی اصل وجوہات سامنے آئی۔ لاہور کو موسلادھار بارش لے ڈوبی، 8 گھنٹے کی بارش سے کئی علاقوں میں 2-2 فٹ پانی کھڑا ہو گیا، عام شاہراہوں پر پانی کا راج، گلیاں پانی میں گم، فیروز پور روڈ دریا بن گیا، انڈر پاسز جھیل میں تبدیل، گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں پانی میں بند، ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم، نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پانی نکالتے رہے۔ نشتر ٹاؤن میں سب سے زیادہ 182 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی، پانی والا تالاب میں 178، گلبرگ 139، علامہ اقبال ٹاؤن 135، امن آباد 128، لکشمی چوک 132 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ اپر مال، جیل روڈ، تاجپورہ اور گلشن راوی میں بھی 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش، شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل رہی۔ مونسون بادلوں نے جولائی کو بھگو دیا، تگڑی بارش سے کئی شہروں میں نظام زندگی درہم برہم، اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز بارش کے باعث نالے بپھر گئے، راجن پور اور ڈی جی خان کی رودو کوہی میں طغیانی، نارووال، گوجرانوالا، حافظ آباد، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، قصور، اوکاڑا اور خوشاب میں بادل جم کر برسے، لوئر دیر، ایبٹ آباد، چترال اور مالاکنڈ میں چھڑی، حیدرآباد، جیکب آباد اور لاڑکانہ میں بارش ہوئی، بولان، بارکھان، خزدار، موسیٰ خیل اور سبی میں بھی بارش کے باعث جل تھل ایک ہو گیا، مری اور گردنما میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش، جی پی او چوک میں گاڑیاں پھنس گئیں، پانی کے تیز بہاؤ سے جی پی او چوک میں ٹف ٹائلز اکھڑ گئی۔ محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ 17 جولائی تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ لاہور میں نکاسی آب مکمل، بیشتر سڑکیں کھل گئیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز واسطہ اہلکاروں کی کارکردگی سے خوش، کہا موسلادھار بارش میں گھنٹوں کھڑا ہو کر کام کرنے والے اہلکاروں کو شاباش دیتی ہوں، بارش میں واسطہ انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کی ٹیمز مسلسل سرگرم عمل رہی ہیں۔ پاکستان جانے پر بیٹوں کی ممکنہ گرفتاری کے بیانات پر جمائمہ گولڈ سمتھ برہم، ایکس پر اپنے پیغام میں بانی پی ٹی آئی کی سابقہ اہلیہ نے کہا، حکومتی وزراء کہتے ہیں بیٹوں نے والد سے ملنے کی کوشش کی تو جیل میں ڈال دیا جائے گا، ایسا کسی جمہوریت یا فعال ریاست میں نہیں ہوتا، یہ سیاست نہیں ذاتی انتقام ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کے ذریعے فساد کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی، وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں بانی کو چاہیے بیٹی کو بھی ساتھ لے کر آئیں، پی ٹی آئی والے اس وقت ویلے ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی بات تو گھڑنی ہے، ستھرا پنجاب کے بعد اب سدھرا پنجاب مہم شروع کر دی ہے، پی ٹی آئی دور میں بزدار، پرویز الہی اور فرح گوگی نے گندم کا پیسہ کھایا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کو ٹیڈاپ سکینڈل سمیت 9 مقدمات میں کلین چٹ مل گئی، کسی گواہ نے یوسف رضا گیلانی کے خلاف گواہی نہیں دی، ایف آئی اے نے ٹیڈاپ میگا کرپشن کے 26 مقدمات درج کیے تھے۔ یوسف رضا گیلانی نے صدر مملکت کی تبدیلی اور صحت سے متعلق باتوں کو افواہ قرار دے دیا، کہا کہ حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کیا تھا، سی ای سی چاہے تو یہ فیصلہ واپس لے سکتی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل ارکان کے لیے ایک اور موقع، ایم پی ایس کے خلاف نااہلی ریفرنس میں پیش رفت، اسپیکر ملک محمد احمد خان کا معطل ارکان کو ذاتی سماعت کا موقع دینے کا فیصلہ، تمام 26 ارکان کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا،
स्पीकर के लिए 30 दिनों में फैसला करना लाजिम। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। 1 अरब 77 करोड़ डॉलर्स इजाफे से 20 अरब डॉलर्स की सतह पर पहुंच गए। 4 जुलाई तक स्टेट बैंक के ज़खायर 14 अरब 50 करोड़ डॉलर्स थे। मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने की एक और कोशिश। राफेल तैयारों की तबाही पर भारतीय झूठ एक बार फिर बेनकाब। बीजेपी IT सेल ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई राफेल तैयारा नहीं गिरा, मगर हक़ाइक़ इसके बरक्स निकले। फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन ने मोदी हुकूमत के दावे को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया कि CEO और चेयरमैन ने राफेल तैयारों के हवाले से कोई बयान नहीं दिया। कुछ ज़राए ने दावा किया कि राफेल तकनीकी खराबी की वजह से गिरा था।